حضرات سامعین، میری اس ذرّی فہرست میں ایک ایسی شخصیت کے عنوان پر بھی تقریر موجود ہے جس کو سن کر محسوس ہوگا کہ ان کی زندگی جہد مسلسل، سعی پیہم، ہمت و جواں مردی، بلند حوصلگی اور فنا فی الدین سے عبارت ہے۔ حالات اور مشکلات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے، مسلسل اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ جس منزل پر پہنچے ہیں، وہ مقام کچھ ہی لوگوں کو میسر ہوتا ہے، جن سے میری مراد عالم شریعت، واقف اسرار و حقیقت، رہبر دین و ملت، آفتاب علم و معرفت، فصیح اللسان، بلیغ الکلام، یکتائے زمانہ، جامعہ حاضہ کے روح روا، ہم سب کے مخدوم و مربی، صدر رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند، شاخ مغربی، یوپی زون نمبر 1، رکن عاملہ و خازن جمعیت علماء ہند، ہزاروں علماء حفاظ کے استاذ حضرت اقدس جناب حضرت مولانا قاری شوکت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اس پر بصیرت عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں برادر مکرم مولوی محمد سفیان متعلم عربی پنجم کو کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ حامدا و مصلیا اما بعد، موقر اساتذہ کرام اور مہمانان کرام اور عزیز ساتھیوں، موجودہ دور میں مدرسہ اعزاز العلوم ویٹ ایک بڑی شان رکھتا ہے۔ اس کو دنیائے انسانیت حضرت قاری شوکت علی صاحب کے نام نامی اس میں گرامی سے ہی جانتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب سے اس مدرسے کے اندر اپنا قدم رکھا، اپنی ہر صلاحیت و استعداد اس چمن کی آبیاری میں صرف فرمائی۔ حضرت نے اپنی چشم بصیرت سے اس کے خد و خال اور نشیب و فراز کو دیکھا، پھر عقل و دماغ کے ذریعے اپنے مدبرانہ جوہر خداداد سے اس کی تنفیذ اور روبہ عمل لانے کی راہیں تلاش فرمائی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اعزاز العلوم کی شکل میں اسلاف و اکابر کا لگایا ہوا وہ ننا منا سا پودا آج بحمد اللہ ایک ایسے تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ اس کی شاخیں، اس کے برگ و بار، اس کے خیوان علم سے خوشہ چین مشرق و مغرب میں علم و عمل اور رشد و ہدایت کے آبدار موتی برسا رہے ہیں۔ آپ 1939 کو اسارہ ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ بچپن کے ابتدائی چند سال وہیں گزارنے کے بعد آپ کے والدین سانجک ضلع مظفر نگر منتقل ہو گئے۔ سانجک آپ کی والدہ کا ننھالی وطن ہے۔ وہیں پر محب العلم والعلماء جناب حاجی دین محمد صاحب نے آپ کے والد محترم سے یہ درخواست کی کہ آپ اس بچے کو ہمارے سپرد کر دیجئے، اس بچے کو ہم دارالعلوم حسینیہ تاولی میں داخل کریں گے، اس لیے کہ یہ بچہ انتہائی زیرک ذہین اور صاحب استعداد معلوم ہوتا ہے۔ الغرض والد محترم نے اجازت دے دی۔ پھر بسم اللہ خوانی کے بعد مدرسہ حسینیہ تاولی میں ہی ناظرہ پڑھنا شروع کیا، اور صرف 1.5-2 سال کے اندر ہی حفظ قرآن جیسی عظیم دولت کو اپنے چھوٹے سے سینے میں بسا لیا۔ قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنے کے بعد آپ نے درجہ پرائمری دینیات کی بھی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں درسی کتابوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور فارسی تا شرح جامی اور تجوید حفظ وغیرہ کی تعلیم مدرسہ حسینیہ تاولی میں ہی مکمل فرمائی۔ شرح جامی کی جماعت مکمل کرنے کے بعد سفر علمی کی تکمیل کے لیے آپ نے دارالعلوم دیوبند کی طرف کوچ فرمایا، اور مختصر المعانی سے لے کر دورہ حدیث شریف اور تکمیل تفسیر تک دارالعلوم کی خوشہ چینی کی سعادت حاصل فرمائی۔ دارالعلوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد
حضرت مولانا کنور عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی مدرسہ حسینیہ تاولی نے آپ کو 400 روپے ماہانہ تنخواہ پر آگرے جانے کا مشورہ دیا، لیکن دریں اثنا ضرورت تھی کہ کوئی ایسا استاذ جو فعال و جفاکش، مخلص و محنتی اور دھنی ہو، کاش کے اعزاز العلوم کو مل جائے۔ ہاں، کیا خبر تھی کہ یہ تقدیری فیصلہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت قاری شوکت علی صاحب کے حق میں ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے متعدد مرتبہ استخارہ کیا اور بالآخر اس 400 روپے کی ملازمت کو چھوڑ کر آپ اعزاز العلوم تشریف لے آئے، اور 9 مارچ 1966 کو آپ کا درجہ حفظ کے لیے کل 40 روپے ماہانہ تقرر ہو گیا۔ معزز سامعین نظام، 2 سال درجہ حفظ پڑھانے کے بعد آپ نے حضرت مولانا اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق محتمم مدرسہ حاضہ اور دیگر کارکنان مدرسہ سے مشورہ کیا اور یہ درخواست کی کہ عربی درجات کی بھی تعلیم شروع ہونی چاہیے۔ تو حضرت محتمم صاحب نے عرض کیا کہ بھائی ہم تو تھک گئے، اب آپ ہی کوشش کر کے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ حضرت اسی دن سے کمر بستہ ہوئے اور ایک دھن سوار کر کے مدرسے کی تعلیم کو اوڑھنا بچھونا بنا ڈالا، اور چند ہی سالوں میں بفضلہ تعالی درجہ پنجم ششم تک تعلیمی درجات قائم ہو گئے اور جوق در جوق طلبہ کی آمد ہونے لگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، مدرسے کی تعلیمی خدمات کے علاوہ حضرت الاستاذ قاری شوکت علی صاحب نے دیگر پلیٹ فارم پر بھی دین کی بڑی بڑی خدمات کو انجام دیا ہے۔ چنانچہ 1966 سے لے کر 1976 تک آپ جمعیت کے منتظمہ کمیٹی کے رکن رہے، اور 1976 میں جب غازی آباد ایک مستقل ضلع بن گیا تو آپ ضلع کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے، اور 1999 میں آپ صوبہ یو پی کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ اسی دوران جمعیت کے اکابرین کے ساتھ آپ کو 2 مرتبہ تہاڑ جیل بھی جانا پڑا، پہلی مرتبہ 1979 کو اور دوسری مرتبہ 2002 میں، جب سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی کوٹھی کا احاطہ کرنے کی وجہ سے آپ کو جیل جانے کے آرڈر ہوئے، تو آپ نے تقریباً 3 دن حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی قیادت میں جیل میں رہنا ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، الغرض جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر قوم و ملت کے لیے آپ نے عظیم الشان خدمات کو انجام دیا ہے، اور آج بھی جب کہ آپ کی عمر 84 برس کی بیت چکی ہے اور بیماریاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ بائی پاس سرجری کرا چکے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی ایسی اچھی صحت ہے کہ دیکھنے والے کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ حضرت قاری صاحب کو کوئی اتنی بڑی بیماری ہے، جبکہ پیرانہ سالی کی یہ عمر آرام طلبی کی ہوتی ہے، لیکن بمصداق اس شعر کے کیا کام محبت سے ہے اس آرام طلب کو، اور آواز کی گرج جرأت مندی و بے باکی کسی بھی دنیاوی لیڈر سے متاثر ہوئے بغیر اس کے سامنے اظہار حق کا جذبہ آج بھی وہی ہے جو ایک جوان مرد قائد اور لیڈر کے اندر ہوتا ہے۔ اور معمولات زندگی کچھ اس طرح سے مستحکم ہیں کہ بھلا کیا مجال کہ آپ پرہیز والی چیز کو چکھ بھی لیں، لذتیں اور ذائقے آپ کے لیے پرہیز بن گئے۔ کسی ڈاکٹر نے اگر آپ کی طرف یہ اشارہ بھی کر دیا کہ اگر آپ کافی نہ پیئیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، تو مہینوں اس کافی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ لذت اور چٹخاروں کے پیچھے پڑنے والے اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں اور ان کا جسم ان کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ صحیح فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کے سائے کو دراز فرمائے اور بعافیت خدمات دین کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔